السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ماحول یہ ہو گیا ہے کہ چاہے شریعت پر کتنی بڑی آنچ آ جائے، چاہے شریعت پر کتنے بھی حملے ہوں، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کیوں نہ کر دے، لیکن خانقاہوں سے آواز نہیں اٹھتی ہے۔ بہت سے مقررین ہیں جو اپنی تقریروں میں بیان کر دیتے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں، کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا دیتے ہیں، لیکن جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے حقیقت میں، جہاں کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں خانقاہوں کی۔ ہمارے ملک میں بہت سی خانقاہیں ہیں اور ایک ایک خانقاہ کے بے شمار لاکھوں فالوورز ہیں۔ یعنی اگر ساری خانقاہیں مل کر کے کسی ایک چیز پر اتحاد کر لیں تو پورے ملک کے مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ یہ پاور ہے ہمارے یہاں کے خانقاہوں کی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری خانقاہوں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی یہ سیاسی مدعا ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں بولیں گے، اس میں ہمارا کیا کام، ہم سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ آپ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑے متقی ہیں، ان سے زیادہ بڑے عالم ہیں، ان سے زیادہ بڑے پیر ہیں؟ آپ ذرا سنیں واقعہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ خطبہ دینے سے پہلے کسی نے کان میں عرض کر دیا کہ یا شیخ، یہاں کے حکمران نے ایک ظالم شخص کو گورنر بنا دیا ہے۔ اب سنیں آپ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، بادشاہ جانے، سیاسی لوگ جانے، میرا سیاست سے کیا کام۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ جب ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، جس ظالم شخص کو تو نے حکمران بنایا ہے اس کو فوراً معزول کر، اگر تو معزول نہیں کرے گا تو پھر جمعے کے بعد میں اس کو معزول کر دوں گا، یہ میرا حکم ہے، تو اس کو جلدی سے ہٹا دے۔ یہ خبر پہنچی بادشاہ تک، بادشاہ نے فوراً اس پر عمل کر لیا۔ اس کے بعد جب جمعے کی نماز ہو گئی تو دروازے پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عرض کرنے لگا، حضور آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، آپ نے جو حکم دیا تھا معزول کرنے کا اس کو معزول کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ دوسرے شخص کو خلیفہ، دوسرے شخص کو گورنر بنا دیا گیا ہے، تو حضور کرم فرمائیں۔ تو یہ پاور آج بھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی جو خانقاہیں ہیں ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی سیاست سے ہمارا کیا کام ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جو بلا وجہ تقریباً 8 مہینے ان کو جیل کی سزا کاٹنی پڑی، ان کو جیل میں رہنا پڑا، آپ مجھے بتائیں جب ان کو قید میں ڈالا گیا تو کس نے آواز اٹھائی؟ کون سی خانقاہ سے آواز اٹھی اوپنلی؟ در پردہ کسی نے کیا ہو نہیں کیا ہو، لیکن کھلم کھلا کسی خانقاہ سے آواز نہیں اٹھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہوا، آپ کی گستاخی کی گئی، تو کون عالم بولنے کی ہمت کرے گا یہ سب ہونے کے بعد؟ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک سیاسی لیڈر نے ایک بہت بڑا جلوس مہاراشٹرا میں نکالا جس کی امید ہی نہیں تھی۔ یعنی وہ کام جو خانقاہوں کی جانب سے ہونا چاہیے وہ سیاسی لیڈروں کی جانب سے ہو رہا ہے۔ تو سیاست کہتے ہیں کہ سیاست بہت گندی ہے، تو سیاست گندی ہے تو آپ اس میں آ کر کے، یعنی جو صاف لوگ ہیں اس میں آ کر کے سیاست کو صاف کر دیں۔ سیاست میں گندے لوگ ہیں اس لیے گندی ہے وہ، اگر صاف لوگ آ جائیں گے تو سیاست صاف ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔